اللہ کے ساتھ معاملے میں آپ یہ نہیں سمجھیں، امام حسین السلام کے ساتھ معاملے میں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ کہیں میں نے لوز کیا، اس میں نقصان ہے ہی نہیں، نیت اگر خالص ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ مجلس میں بھی اگر نیت خالص نہیں ہے، انتظام کرنے والے کی، مجلس ارینج کرنے والے کی یا پڑھنے والے کی، آنے والے کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ سبھی خلوص کے ساتھ آتے ہیں، اس کی پھر ضمانت نہیں ہے۔ آج کل تو مجلس امام حسین علیہ السلام بھی ہر جگہ نہیں لیکن کتنی جگہ خود نمائی کا ذریعہ بن گیا، لاکھوں سے کم پہ بات ہی نہیں ہوتی، بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ او میرے بھائی، ایک ہو، 10 ہوں، 1000 ہوں، مجلس وہ قبول ہے جس میں فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر تشریف۔ یہ کب سے افتخار ہونے لگا؟ اللہ اکبر۔ تو اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام 5 لوگوں میں مجلس ہے، 5 نہیں ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوں، آپ نے گریہ کیا یا حسین کہاں آنکھوں سے آنسو گرے، ہو گئی مجلس۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین السلام کے ساتھ معاملہ بہت سادہ رکھا ہے، بات پہنچ رہی ہے، پیچیدہ نہیں رکھا ہے۔ پانی دیکھو، امام حسین کی پیاس کو یاد کرو، آنسو بھائی السلام علیکم ابا عبداللہ، ہو گئی مجلس۔ کیوں ہمیں بیک ٹو دا بیسکس ہونے کی ضرورت ہے، کیوں ہم اس بنیادی ترین نعمت جو خلوص ہے، جہاں پر خود نمائی نہیں، جہاں انا ختم ہے، اس کی عالی ترین مثال، میں تھوڑا سا دور ہوں بھی منزل مصائب سے، لیکن میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ خود اور آپ ہم ترتیب میں ایک ساتھ سفر کرتے رہیں۔ اگر یقین کی بات دیکھنی ہے تو اعلی ترین کربلا میں مثال خود شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے، اپنے بچوں کو قربان کرتے ہوئے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کے لیے بعد میں ائمہ نے ایگزامپلس دی ہیں، امام نے، کیسے؟ میں چونکہ ائمہ کا ذکر، کل میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کا کچھ ذکر کیا تھا، آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، میں چاہوں گا کہ ان مجالس میں ائمہ علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ تو ساتھ میں ایک اور امام ہیں جن کا ذکر کر رہا ہوں، ہمارے زمانے کے امام کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی والدہ تھی حدیث، ان کا نام ہے، حدیثہ بھی کہتے ہیں، سوسن بھی نام ہے ان کا۔ یہ جو بعض احباب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں ولادت ہوئی ہے تو وہ کوئی نیا نام رکھیں، اور وہ علماء کو فون بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی ایسا نام بتائیے کہ جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، کوئی اچھا سا نام بتائیے۔ اب عالم بھی بیچارہ کیا کرے، زمین و آسمان میں کوئی نئی وحی تو نازل ہو نہیں رہی اس کے اوپر۔ آپ کہیے کہ آپ نام رکھیے محمد جعفر، تو سامنے سے کچھ کہے گا تو نہیں، یہ کہے گا کہ مولانا صاحب اگر یہی نام رکھنا تو آپ کو فون کیوں کیا تھا پھر میں، یہ تو نہ مجھے بھی پتا۔ تو ایسے نام اب ہمیں رکھنے نہیں ہیں، بدقسمتی ہے ہماری۔ امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ میرے بابا کو اگر اللہ 100 بیٹے دیتا سب کے نام علی رکھتے وہ، ہاں 100 بیٹیاں دیتا سب کے نام فاطمہ۔ اگر ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا نا تو آج ہر جگہ ہر گھر میں علی 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 کی صدا آ رہی ہوتی۔ تو اگر آپ کوئی یونیک نام چاہتے بھی ہیں تو مثلا حدیثہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ نیم ہے لیکن امام کی والدہ کا نام ہے اس لیے محترم ہے۔ سوسن انہی کا ہی نام ہے۔ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی 8 ربیع الاول، جب ہم سوگ بڑھاتے ہیں وہاں ایام اعزا ختم ہو جاتے ہیں امام کے حکم ہی کے مطابق، 8 ربیع الاول امام حسن عسکری اسلام کی شہادت، شاید یہ وہ واحد امام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت کے وقت ان کی والدہ زندہ تھی۔ غور کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، جب امام کی شہادتیں ہوئی ہیں جن امام کی، اس وقت ان کی والدہ ان سے پہلے ہی پردہ فرما چکی تھی، لیکن امام حسن عسکری وہ ہیں کہ جن کی والدہ زندہ تھیں امام حسن عسکری کی شہادت کے وقت۔ جب شہادت ہو گئی، اب امام زمانہ پردہ غیبت میں 5 سال کا سن ہے، تو احمد ابن ابراہیم نے کہا کہ میں نے پوچھا بی بی حکیمہ خاتون سے۔ حکیمہ خاتون کون ہے؟ جو امام محمد تقی کی بیٹی ہیں، جو سامرا کی زیارت پر جا چکے ہیں، ان کے تو ذہن میں ہے
ایک ذریعے میں امام علی النقی، امام حسن عسکری، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون. بی بی حکیمہ خاتون کا امامت سے وہی رشتہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا رشتہ ہے. یعنی ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہیں. امام محمد تقی کی بیٹی ہیں بی بی حکیمہ خاتون، امام علی النقی کی بہن ہے، امام حسن عسکری کی پھوپھی ہیں. بی بی حکیمہ خاتون سے یہ وہی خاتون ہے کہ جب امام زمانہ کی ولادت کی منزل قریب تھی تو امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی کو روک لیا تھا کہ آپ مددگار رہیے گا بی بی نرجس خاتون کی. تو جب امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی تو احمد ابن ابراہیم نے حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا سے جا کے پوچھا کہ اب الی من تفزع الشیعہ، شیعہ کس کے پاس جا کے اپنے مسئلے پوچھیں، کیونکہ 12ویں تو پردہ غیبت میں، کیا کریں؟ تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی والدہ بی بی حدیثہ خاتون کو اپنا وصی بنایا ہے، ان سے پوچھو. تو احمد ابن ابراہیم نے سامنے سے کہا کہ ایک خاتون سے جا کر اب ساری شیعت مسئلے پوچھے گی؟ تو جانتے بی بی حکیمہ خاتون نے کیا کہا کہ حسن عسکری علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے اقتداءً لابی عبداللہ الحسین، حسین علیہ السلام کی اقتداء میں. جیسے حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنا وصی بنایا تھا تاکہ حفاظت ہو سکے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی. یہ امام نے مثال دی ہے. اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مطہر سے جاری ہو رہا تھا در حقیقت وہ علم امام زین العابدین علیہ السلام تھا، عالم غیر معلمہ. ان کے 2 بچوں کا ذکر ہے آج، اس لیے میں تھوڑی سی تمہید بنا کر آ رہا ہوں. ماں کا ذکر ہو تو پھر 2 بچوں کے لیے عظمت سمجھ میں آئے. اس لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا وصی امام حسین علیہ السلام ہے، اور وصی امام حسین علیہ السلام ہوتے ہوئے امام زین العابدین کی حفاظت کی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ امام زین العابدین کی طرف نہ جائے.